بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ ہے کہ ہمارے دینی حلقے کیسے ہوں۔ تو چونکہ ٹاپک اس طرح سے دیا گیا تھا کہ ہمارے دینی حلقے کیسے ہوں، تو مجھے لگا کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی دینی حلقے سے جڑے ہیں، مطلب ایک گروپ سے جو آن لائن ورک کرتا ہے زیادہ تر۔ لیکن میں انشاءاللہ عزیز یہاں جو دینی حلقوں کی بات کروں گا، آن لائن اور آف لائن دونوں کا ہوں گا، اور دونوں کو کمبائن کر کے انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں بہرحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ کسی نہ کسی دینی حلقے سے جڑے ہیں، تبھی یہ ذہن میں آپ کے سوال آیا کہ ایسا کوئی ٹاپک یا عنوان ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے دینی حلقے کیسے ہوں، اس کے اوپر کچھ باتیں بہرحال آپ لوگ سنیں۔ تو ہمارے دینی حلقے کیسے ہوں، اس ٹاپک پہ جب بہرحال میں بات کروں گا تو میں نے کہیں نہ کہیں خواتین کو اپنے ذہن میں رکھا کہ خواتین چونکہ دینی حلقے آج کل کافی لگ رہے ہیں، اور آن لائن سیشنز کافی کامن ہو چکے ہیں، اور لوگ الحمدللہ سے کافی بینیفٹ اٹھا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کا فیز گزرا، اس لاک ڈاؤن کے اندر تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں آن لائن آ گیا۔ بچوں کے اسکولز آن لائن ہو گئے، لوگوں نے عربی وغیرہ آن لائن پڑھنا سیکھ لی، مکتب وغیرہ آن لائن ہو گئے، اور جتنا بھی لرننگ یا جس کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا، ملاقات کرنا ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، ساری چیزیں ٹرانسفر ہو گئی، اور وہ کہیں نہ کہیں آن لائن چلے گئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز تو ہر جگہ دیکھی گئی، مطلب جہاں سختیاں تھیں لاک ڈاؤن کی وہاں بھی، جہاں سختیاں نہیں تھیں وہاں بھی لوگ کہیں نہ کہیں شفٹ ہوئے، مطلب ایک جس کو کہیں گے پورا سیناریو چینج ہو گئے، اور لوگ سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے، آفس کے کام کرنے، یہاں تک کہ ہر چیز آن لائن ہونا شروع ہو گئی، یاد رکھی۔ تو دینی حلقے بھی آن لائن لگنا شروع ہو گئے، یاد رکھی، اور الحمدللہ لوگوں نے کافی اس کا فائدہ بھی اٹھایا ماشاءاللہ۔ جہاں برے لوگوں نے برا فائدہ اٹھایا لاک ڈاؤن میں اور آن لائن چیزوں کا، اچھے لوگوں نے اچھا فائدہ بھی اٹھایا بہرحال ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو دینی حلقے یاد رکھی پھر کیا ہو گئے، وہ بھی شفٹ ہو گئے۔ جہاں پہلے لائیو ہوتے تھے لیکچرز، لوگ جمع ہوتے تھے، وہ حلقے شفٹ ہو گئے آن لائن، اور آن لائن کا فائدہ یہ ہوا کہ کلاسز کی تعداد بہت بڑھ گئی، پارٹیسپینٹس کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ مطلب یہ حلقے جو پہلے لائیو ہوتے تھے، مل کر ہوتے تھے، آف لائن ہوتے تھے، فزیکل ہوتے تھے، وہ بہت کم تھے، یاد رکھیں۔ لیکن جب آن لائن ہونا شروع ہوئے تو اس کی حلقوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور نمبر آف پارٹیسپینٹس بھی بڑھ گئے، پلس ایریا، ریجن، کنٹریز، کوئی باؤنڈری نہیں رہی اس کی۔ مطلب ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ یو ایس میں ہیں اور انڈیا کے حلقوں میں بہرحال وہ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسکول، ٹیوشنز، کالج، مکتب، آفس ورک، اور جو ہو رہا تھا بہرحال۔ تو گویا کوئی باؤنڈریز نہیں رہی، کوئی لمٹ نہیں رہی، اور بہت آسانی سے گھر کے جس کو کہیں گے سہولت کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ لوگوں نے بہرحال کرنا شروع کیا۔ تو دینی حلقے زیادہ ہوئے، اور نمبر آف پارٹیسپینٹس بہت بڑے، اور کام ماشاءاللہ بہت بڑا اس میں، یاد رکھیے۔ جہاں اسلامک کوئز ہم نے دیکھے ہوتے ہوئے، جہاں اسلامک کمپٹیشن ہم نے دیکھے ہوتے ہوئے، یہیں اس میں ورڈ فار ورڈ قرآن کا ہم نے دیکھا، دینی دروس اور لیکچرز دیکھے، اسی طرح مکتب اور مدرسوں کی کلاسز ہم نے آن لائن دیکھی۔ مطلب دینی چیزیں بھی تقریباً تعلیم پوری شفٹ ہو گئی تھی، یاد رکھیے، آن لائن پہ۔ تو آئیے میں آن لائن اور آف لائن، جو لائیو آپ کے حقیقی حلقے فزیکل ہوتے تھے اور آف لائن، اس کے بارے میں کچھ نصیحت آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ تر باتیں کامن ہوں گی، کچھ خاص باتیں لیڈیز کے لیے اسپیشل ہوں گی، چونکہ لیڈیز اس کو سن رہی ہے، تاکہ دونوں چیزیں بہرحال کور ہو جائیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دینی حلقوں کا فائدہ کیا ہوا؟ تو پہلا فائدہ تو یہ، جیسے میں نے کہا، لمٹس ختم ہو گئی، باؤنڈریز ختم ہو گئی، فزیکل آنے جانے کے چارجز ختم ہو گئے، اور کئی فائدے۔ اسی طرح کوآرڈینیشن، کوآپریشن، یاد رکھیے، بہت بڑھ گیا، یاد رکھیے۔ لوگوں نے لرن کیا، انڈرسٹینڈنگ لیول لوگوں کا بڑا، دین سے لوگ جڑے، چونکہ بیماری تھی تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر تھا، تو خود بخود ایک خوف جب ہوتا ہے انسان کو، کوئی چیز کا ڈر ہوتا ہے، تو جب اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لوگ اللہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے وہ تھے۔ اسی طرح یاد رکھیے، جیسا ہر طرف برائی ہوتی ہے، یہاں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ برائی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ برائی ہوتی ہے۔ شیطان اس کا کام اور مقصد ہے انسانوں کو بہکائے، انسانوں کو برائی کی طرف لے جائے، گمراہی کی طرف لے جائے، تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ شیطان نے اپنی ایکٹیویٹی اور اپنا کام بھی بہرحال کیا۔ اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے ہمارے دینی حلقے کیسے ہو، اس تعلق سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، دینی حلقوں کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے فائدے اور فضیلت کیا ہے۔
مطلب دینی حلقے سجانے کی، دینی حلقوں میں جمع ہونے کی، جمع ہو کر اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کی فضیلت میں تو کئی باتیں آتی ہیں، لیکن وہ فزیکل حلقوں کے بارے میں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو فزیکل نہ صحیح، لوگ آن لائن ہی لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پارٹ تو کچھ نہ کچھ اجر تو انشاءاللہ جی اس میں ملیں گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اجر ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہوگا جو واقعی میں حلقے جو بنائے جاتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ایک کے اوپر ایک جو اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، یہاں سے زمین سے لے کر تو پورے آسمان تک، یاد رکھیے۔ اور اس کا ایک بینیفٹ جو اس حدیث میں بتایا گیا، یاد رکھیے بڑی حدیث ہے، اس کو مفہوم رکھ رہا ہوں، اس کا بینیفٹ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آخر فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت چاہ رہے تھے، تیرا رحم چاہ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ تو انہیں معاف کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے بس گزر رہے تھے، بس جا رہے تھے، بس یوں ہی آ گئے، کسی نے بلایا بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ تو آ گئے، یوں ہی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا انہیں بھی معاف کر دو۔ تو پتہ چلا یہ مجلسوں کی جو اللہ کے ذکر کے لیے سجائی جاتی ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، دینی علم شرعی علم سیکھنے سکھانے کے لیے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں گزرتا ہوا آدمی بھی اپنی مغفرت لے جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تو فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے آن لائن کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جس اللہ تعالیٰ جمع ہونے کی اور جس نیت سے جمع ہوئے، جیسا کہ آپ پہلے فزیکل جمع ہوتے تھے، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا ہونا چاہتے ہیں لیکن دوری کی وجہ سے، ہونا چاہتے ہیں لیکن مصیبت مشکل کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق انشاءاللہ آپ کو فزیکل جمع ہونے کے جیسا ہی انشاءاللہ عزیز اجر دیں گا، چونکہ کئی روایتیں آتی ہیں جس کی نیت ہو کسی نیک کام کو، اگر وہ نہ بھی کر پائے تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ بہرحال تو کہیں نہ کہیں آن لائن حلقوں کے بھی بڑے فائدے اور فضائل ہیں، یقیناً ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہیں جو فزیکلی واقع میں جمع ہونے کے ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، اور اس شخص کے لیے تو بالکل ہے جو چاہتا تھا لیکن شرعی عذر کی وجہ سے ان حلقوں میں فزیکلی نہ جا سکتا ہے، تو اس کو آن لائن حلقوں کا بھی انشاءاللہ اجر ہے۔ بہرحال اب حلقوں کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، کلیکٹیو ورک بڑھ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ لوگ جو انڈیویجول کام کر رہے تھے، کلیکٹیو ورک بڑھتا ہے۔ حلقوں کا ایک فائدہ جو آن لائن ہوا، یاد رکھیے، جو گروپس بنے اور دینی کام لوگوں نے کیا، اس کا ایک اور فائدہ ہوا، وہ فائدہ یہ ہوئے کہ وہ کام بہت بڑا، یاد رکھیے، نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے، نئے نئے فیلڈز میں لوگ گئے، یاد رکھیے، نئی نئی باتیں پتہ چلی، نئے نئے علوم جو پہلے مشکل اور ناممکن تھا حاصل کرنا، وہ آن لائن آنے کی وجہ سے وہ ہوا۔ استاد فری تھے تو وہ آن لائن آئے، یا استاد نے اپنا پورا جس کو کہیں گے معاملہ شفٹ کر دیا، فزیکل کلاسز سے وہ آن لائن آ گیا، آن لائن میں ان کے اسٹوڈنٹس بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، یہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا فائدہ ہوا، یاد رکھیں حلقوں کا۔ اسی طرح کمپیٹیٹیونیس بڑی لوگوں کی، یاد رکھیے، لوگوں کا نالج بڑا، یاد رکھیے، اسی طرح آئیڈیاز شیئرنگ ہوئی، یاد رکھیے، کوالٹی انکریز ہوئی، یاد رکھیے، چیزوں کو سمجھنے کی۔ اسی طرح جو ہے ہم کہیں گے نئے نئے ایسے جس کو کہیں گے ایونیوز کھلے جو پہلے نہیں تھے، جیسا آپ نے کبھی یہ سوچا بھی تھا کہ آپ کے بچے عربی پڑھیں گے آن لائن، وہ جو ناظرہ قرآن یا قاعدہ آج ہو رہا ہے نا، بچے قاعدہ جو ہے آن لائن پڑھ رہے ہیں، قرآن آن لائن پڑھ رہے ہیں، تحفیظ حفظ کے کورس آن لائن کر رہے ہیں، علوم الشریعہ کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہے، ورڈ فار ورڈ یا جو فہم قرآن کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کلاسز ہو رہی ہے، تو کبھی ہم نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا، ایسے ایسے نئے راستے اور نئی چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے اپنے۔ اب یہ جو خواتین کے حلقے، ان کی پرائرٹیز کیا ہونا چاہیے، مطلب کیا چیز کو ترجیحات ہونا چاہیے، کیا پہلے کرے کیا بعد میں کرے، تو کیا ترجیحات ہونا چاہیے ان حلقوں کی، ان گروپس کی، یا یہ گروپس چاہے واٹس ایپ پہ ہو، فیس بک پر ہو، زوم کی میٹنگ کے تھرو ہو، گوگل کی تھرو ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا پلیٹ فارم سے بہرحال جہاں بھی ہو رہے، تو ان کی پرائرٹیز کیا ہونا چاہیے، کیا بیسس ہونا چاہیے، کیا چیز کو ترجیح دیں گے، کیا پہلے کریں گے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی پرائرٹی ان گروپس کی، ان حلقوں کی ہونا چاہیے لرننگ۔ آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو علم سیکھنا، یاد رکھیں حلقوں کے اندر، یہ سب سے پہلا پرائرٹی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، ہم ان لوگوں کو دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ جوائن کرے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، پہلے تو لرننگ مطلب بیسک، اسی کے لیے تو حلقے میں آ رہے ہیں ہم۔ سیکنڈ، لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اگر آپ بینیفٹ پاتے ہیں ان حلقوں کا تو لوگوں کو بلائے کہ آپ لوگ بھی آئیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، یہ دوسرا اہم کام ہے جو یاد رکھیے پرائرٹی ہم کو کرنا ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو ان حلقوں میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو پریکٹس میں لانا ہے، مطلب عمل میں لانا ہے، چونکہ اگر آپ صرف لرننگ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا فائدہ، تو دوسروں کو بھی بلانا ہے اور خود عمل کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اسی میں ایک چیز اور کرنا ہے، یاد رکھیے، لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے جو علم آپ نے یہاں سیکھا۔ تو پہلے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، دوسروں کو اس میں بلایا، تیسرا آپ نے جو ہے خود عمل شروع کیا، اب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس عمل کی طرف جو عمل آپ خود کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ورڈ فار ورڈ قرآن سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ناظرہ مطلب کر رہے ہیں آپ، مطلب قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں کچھ لوگ،
بچے جو ہے عربی وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح حفظ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، اسی طرح علوم الشریعہ کی مختلف علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ، دعوت اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے جب بھی حلقوں کی ہم بات کریں گے، اور اگر حلقوں کے اندر میل اور فیمیل انٹریکشن ہے، مطلب مرد اور عورتیں دونوں ہیں، تو جس طرح سے فزیکل حلقوں میں بھی ہم جو لحاظ رکھتے ہیں، گروپس میں لحاظ رکھتے ہیں، تو یہاں آن لائن بھی اس کا لحاظ ضرور رکھا جائے۔ یاد رکھیے کہ مرد خواہ کی عورتوں سے اور عورتیں خواہ مردوں سے وہ نہ ہوں، اور خاص طور سے ایسی انفارمیشن کبھی شیئر نہ ہو جو انفارمیشن کے شیئر کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو کہ یہ انفارمیشن کیوں شیئر ہوئی۔ انفارمیشن فوٹو کے فارم میں ہو سکتی ہے، انفارمیشن آڈیو کے فارم میں ہو سکتی ہے، انفارمیشن کوئی لائیو چیز دیکھنے یا دکھانے کے فارم میں ہو سکتی ہے۔ بہت اوائڈ کیجئے، چونکہ کئی برائیاں بھی سامنے آئی کہ جب انٹرمنگلنگ ہوئی، مطلب میل اور فیمیل کی، عورتیں اور مرد جمع ہوئے، اور یہ لحاظ نہیں رکھا، یہ سوچ کے اب تو آن لائن ہے، آن لائن میں کیا پرابلم ہے، اب یہاں کون ہم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بڑے پرابلمز ہوئے، یاد رکھیں، اور کئی نئے فتنے شروع ہوئے۔ تو بہرحال اس کا خاص خیال رکھیں کہ ان نیسیسری ڈیٹا آپ کبھی شیئر نہ کریں اس پہ۔ اسی طرح یاد رکھیے گروپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے حلقوں کی کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ پروگریس کو مانیٹر کریں، مطلب جو مقصد سے حلقے کھلے تھے، جو مقصد سے حلقے بنائے گئے، کیا وہ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کریں آپ۔ جیسا کہ آپ نے تجوید کی کلاس کھولی تو آپ مانیٹرنگ کریں بچوں سے کہ کیا اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ناظرہ مطلب قرآن سکھا رہے ہیں آپ کو، یا قاعدہ سکھا رہے ہیں آپ، یا حفظ کروا رہے ہیں آپ، یا پھر کچھ بھی، تو وہاں اس کی مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پرائرٹی ہو ہماری کہ جہاں ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، اور احتیاط کر رہے ہیں، تو وہاں یہ بھی پرائرٹی ہو کہ ہم لوگ مانیٹر کریں کہ جس مقصد سے حلقہ اور گروپ بنا وہ مقصد کو ہم اٹین کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح ہم کو ایک چیز دیکھنا ہے کہ جو گول تھا ہمارا، گول اچیو کر پا رہے ہیں نہیں پا رہے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک گول سیٹ کیا کہ ہم اس حلقے کے ذریعے، اس گروپ کے ذریعے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، تو کیا وہ اچیو ہوا؟ اس کے ذریعے بچوں کو ہم قاعدہ سکھائیں گے، کیا وہ اچیو ہوا؟ اس کے ذریعے ہم 30واں پارہ بچوں کو سکھائیں گے، یاد کروائیں گے، حفظ کروائیں گے، کیا اس میں اچیومنٹ ہوا؟ ہم اس کے ذریعے جو ہے اچھی کلاسز لیں گے جس سے لوگ شریعت کے علوم سے جڑے، کیا وہ اچیو ہوا؟ ورڈ فار ورڈ قرآن سکھائیں گے تو کتنے پارے، یا کیا اچیومنٹ تھا آپ کا، آپ نے وہ گول کو سیٹ کیا تھا، کیا وہ اچیو ہوا؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں گول اچیو نہیں ہو رہا اور دیگر سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا بہت سارے حلقے بنے گاسپس کے لیے، چغلی اور غیبت کے لیے، چیٹ کے لیے، مطلب بنے تو کچھ اچھے انٹینشن تھے، بعد میں ان کا فارم ہی ہو گیا کہ وہ یہ سب کرنے لگے، تو پھر ایسے حلقوں کو ٹرمینیٹ کر دینا، ایسے گروپس کو بند کر دینا، یا فزیکل آپ جاتے تھے ایسے کا جانا بند کر دینا، یہی بہتر ہے۔ تو یہ ہماری پرائرٹیز ہونا چاہیے، لرننگ ہونا چاہیے، موٹیویشن کرنا چاہیے دوسروں کو جوائن ہونے کے لیے، اس چیز کو جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹس میں لائیے، پروپوگیٹ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اسی طرح اپنی سیفٹی کا خیال رکھیے، اگر آپ لیڈی ہے، اور اگر جینٹس ہے تو پھر لیڈیز آتے ہیں اس کا خیال رکھیے، ان نیسیسری انفارمیشن کو شیئر مت کیجیے، مانیٹر کیجیے آپ کی گروتھ اور آپ کی پروگریس، اور ساتھ میں جو ہے آپ کی گول اچیو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے دیکھیے، ورنہ گروپ کو، حلقے کو فزیکل آن لائن ٹرمینیٹ کر دیں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گول سے ہٹ گئے، جو مقصد تھا اس سے بازو ہٹ گئے، پتہ چلا حلقہ بنا تھا دینی علم کے لیے، جھگڑے کا گھر بن گیا، پھر تو پھر بند کر دینا، ٹرمینیٹ کر دینا بہتر۔ آئیے تیسرا پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے حلقے ہمارے کیسے ہو دینی۔ اس کے اندر اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں یا آپ لوگ ہوم میکر ہیں، مطلب یا تو آپ جاب کرتے ہیں، ورکنگ وومن ہیں، یا پھر آپ ہوم میکر ہیں، مطلب آپ گھر کو بناتے ہیں، گھر کا خیال رکھتے ہیں، دو ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ جنرلی، کام کو جاتی ہیں عورتیں یا گھر پہ رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ اس حلقے کی ایکٹیویٹی میں آپ پارٹ کیسا لیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہوم میکر ہے تو گھر کی ذمہ داری، اور جاب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جانا آنا اور کافی چیزیں، چاہے آن لائن کیوں نہ ہو جاب۔ تو بہرحال یہ عورت یا ایسا مرد یا عورت کیسے کام کرے ان حلقوں کے اندر جو آن لائن یا آف لائن ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشورے میں دینا چاہوں گا۔ یاد رکھیے وہ یہ ہوں گا سب سے پہلے کہ کوئی بھی آدمی یاد رکھیے اگر یہ سوچیں گا کہ میں الگ سے ٹائم نکال کے کوئی خاص کام کروں گا، تو میں نے آج تک زندگی میں کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنے روٹین سے ہٹ کر ٹائم نکال کے کچھ خاص کام کر پائے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوچا قرآن سیکھوں گی، لیکن الگ سے ٹائم نکال کے، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے کے، الگ سے سلاٹ نکال کے چھٹیوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا رننگ کے اندر، ورکنگ کے اندر ہی آپ کو یہ سب کام کرنا ہے، تو یہ حلقوں میں وہی مطلب کو آپ الگ سے ٹائم ملے گا، کبھی مت سوچیے خواب و خیال میں کہ میرے کو الگ سے ٹائم ملیں گا۔ یہاں تک ایسے بھی میں نے لوگ دیکھا جو بیچارے خالی اتنا سوچتے ہیں کہ سمندر کے کنارے بھی رہتے ہیں کہ کبھی بیچ پہ جا کے بیٹھوں گا، نہیں ہوتا ہے، لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں، نہیں جانا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ پڑوس میں باغ ہے، گارڈن ہے، کبھی واکنگ کو جاؤں گا، نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا سوچنے سے الگ سے ٹائم نہیں ہوگا، اس کو تو آپ کو روٹین ایکٹیویٹی میں ڈالنا ہے، جس کے لیے آپ کو صرف ایکٹیو نہیں ہونا پڑے گا، پرو ایکٹیو ہونا پڑیں گے ان حلقوں کے لیے۔ پرو ایکٹیو کا میننگ کیا ہے؟ آپ کو اپنے جاب اور گھر کے کام کرتے ہوئے اگر یہ کام کرنا ہے تو صرف ایکٹیو نہیں، پرو ایکٹیو، کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا، کچھ زیادہ ہی
اپنے اندر جس کو کہنا تحریک یا متحرک رہنا پڑے گا، تب جا کے ان حلقوں کا بینیفٹ لے سکتے ہیں، چونکہ الگ سے ٹائم تو کبھی کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو آپ یا تو ورکنگ وومن ہیں یا جاب کرتے ہیں، ویسے سیم مردوں کا بھی ہوتا ہے، تو جاب کرتے ہیں یا تو گھر سے جاب کرتے ہیں یا ٹھیک ہے، یا مختلف جابس کی ان کی ٹائپ ہوتی ہے، تو الگ سے ٹائم نہیں ملتا ہے، پرو ایکٹیو ہم کو ہونا پڑیں گا، یاد رکھیے۔ اور مینٹل اور فزیکل دونوں میں ہم کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، چونکہ جو آدمی صرف مینٹل فٹ ایسا نہیں، آپ کو فزیکل فٹ بھی ہونا پڑے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کام بھی کر رہے ہیں، گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، حلقوں کو بنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فزیکل مینٹلی کافی جو فٹ ہونا پڑے گا۔ آپ کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا پڑے گا، چونکہ کسی بھی کام کو جو آپ اپنے روٹین سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ٹائم مینجمنٹ نہ کریں۔ اب ٹائم مینجمنٹ کیسا، دیکھیے وقت تو کبھی الگ سے ملنے والا ہے نہیں، یہ بات میری آپ لکھ کے رکھ لیجیے، لیکن اگر آپ کو سمجھنا ہے صرف کسی بات کو، تو آپ یوں سمجھ لیجیے میری بات کو، ایک ٹرین ہے اور آپ کو سفر کر کے کسی جگہ جانا ہے اور ٹرین ایک دم فل ہے، ہوتے ہیں نا کچھ ڈبے ہوتے ہیں کبھی کا رش ہوتا ہے، فل ہوتے ہیں ٹرین کے، اور وہ فل ہے اور آپ کو جانا بھی ضروری ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگلی ٹرین سے جب میرے کو سلیپر برتھ ملیں گی، اے سی کیبن ملیں گا جب ہی جاؤں گا، نہیں، ایمرجنسی ہے، آپ بولتے ہیں کہ بس مجھے کہ سیڑھی پر قدم رکھنے کا موقع مل جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرین کے دروازے کے بازو اس کے پکڑنے کے لیے ہوتے، اس کو پکڑ لیتے ہیں ہینڈل کو اور سیڑھی پہ قدم رکھ دیتے ہیں، بس آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھ دیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے بھائی صاحب سر کو، بہن جی سر کو، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر کے تھوڑی دیر بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں بیچ میں آرام سے، اس کے تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں آپ جگہ ڈھونڈنا شروع کر کے، مطلب ہلچل ہو ہی جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو ہی جاتا ہے، پش کر کے آپ داخل ہو ہی جاتے ہیں، بس یہی کرنا ہے، الگ سے زندگی ٹائم نہیں دینے والی ہے، روٹین کے اندر چیزوں کو ایڈ کرنا ہے آپ کو، دینی حلقوں کو بھی اسی طرح روٹین میں ایڈ کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے وقت کو مینیج کرتے ہیں، کہ ان حلقوں کو بھی اٹینڈ کریں، ان دینی مجالس کو بھی اٹینڈ کریں جو آن لائن چل رہی ہے آف لائن چل رہی ہے، ساتھ میں یہ کریں، پرو ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے میں نے خواتین میں دیکھا ٹائم مینجمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، مردوں کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں خواتین کو ٹائم نہیں سمجھتا، نہیں بالکل نہیں، لیکن ٹائم مینجمنٹ اتنا نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ مرد جنرلی آپ دیکھیے آفس جا رہا ہے، بچوں کو چھوڑ رہا ہے، ساتھ میں نماز کو جانے کا ٹائم ہے، آفس پہنچنا ایک تھریش ہولڈ پر ہے، جو خواتین آفس نہیں جاتی گھر پہ رہتی ان کو یہ سب نہیں سمجھتا کہ ایک ایک منٹ سے کیا ہوتا، وہ پنچ جو ہوتا ہے اندر آفس میں جانے کا، 1 منٹ لیٹ ہوگا تو سیلری کٹتی نہیں سمجھتا، آئی ماں 5 منٹ تو لیٹ ہوئے، آئی ماں 10 منٹ تو لیٹ ہوا، اور خواتین کے لیے تو ماشاءاللہ میں نے یہاں تک بھی سنا، آئی ماں ابھی 2 گھنٹے تو لیٹ ہوئے خالی، مطلب اس میں کون سا بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے، اس میں کیا اتنا، سمجھ رہے آپ؟ تو جنرلی ٹائم مینجمنٹ کا تھوڑا سا معاملہ ایک دم ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت کام وغیرہ کرتی ہے، ورکنگ وومن ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کسی کام کو، کسی ٹاسک کو اس کے ٹائم پہ کرنا، ٹائم کو سرکا کے بیچ میں چیزوں کو لا کر ایڈجسٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کبھی کبھار خواتین پریکٹیکلی لائف میں یہ چیزیں کرتی ہے لیکن اس کو دینی حلقے وغیرہ میں اتنا امپورٹنس نہیں دیتی ہے، تو دینا چاہیے، یاد رکھیے ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو ورک مینجمنٹ کرنا، یاد رکھیے دینی حلقوں کو اگر آپ کو سجانا ہے، اس میں پارٹ لینا ہے، اس میں جانا ہے، فزیکل ہو آن لائن ہو، آپ کو ورک مینجمنٹ کرنا ہوگا، مطلب بچوں کی ذمہ داری ہے تو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا ورک کو، شوہر کی ذمہ داری اس کو ایڈجسٹ کرنا، چونکہ دیکھیے گھر کی ذمہ داری اور جاب اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا پرائرٹی ہے، مطلب یہ پرائم چیز ہے جو آپ کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میں دینی حلقے میں جا رہی تو گھر میں کھانا نہیں بنے گا، آج ہمارا اجتماع ہے تو جاؤ آپ لوگ سب باہر کھا لو، ایک آدھ دن ٹھیک ہے لیکن روز تھوڑی ہوگا یہ، تو آپ کو ورک مینجمنٹ کرنا ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، آپ کو بچوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ کو شوہر کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا ہے، پھر آن لائن کرنا ہے، تو بہت ساری سکلز ہونا ہے، اس لیے میں نے کہا نا پرو ایکٹیو آپ کو ہونا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں ان دینی حلقوں میں شامل ہو، چونکہ زندگی الگ سے کبھی موقع ہم کو الگ سے دینے والی نہیں ہے۔ اسی طرح ورک مینجمنٹ کے علاوہ ورک شیئرنگ بھی آپ کیجئے تاکہ آپ کا کام اگر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو آپ حلقوں کو زیادہ وقت انشاءاللہ العزیز دے پائیں گے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب جو آگے ہم پوائنٹ لیں گے، 4تھ پوائنٹ ہمارا حلقوں کے تعلق سے ہمارے دین کی حلقے کیسے ہو، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو حلقے چلاتے ہیں تو وہ جو ذمہ دار ہے ان کی بات کو ماننا، رسپیکٹنگ اینڈ لسننگ ٹو دا رسپانسبل پرسن جس کو کہیں گے، یا ذمہ دار ہوتے ہیں نا چلانے کے لیے، ایڈمن بولیے گروپ ہو تو، فزیکل حلقے ہو تو باجی رہتے ہیں یا امیر صاحب رہتے ہیں یا ذمہ دار رہتے ہیں، تو ان کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے ان دینی حلقوں میں، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو، یہ ہم دیکھیں گے، ورنہ یہ چیز کبھی سکسیسفل نہیں ہوگی کہ آپ کبھی بھی جو ہے گروپ میں کوئی کام کرے اور آپ کے اس کو لیڈرشپ نہ ہو۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی گروپ سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس گڈ لیڈرشپ نہ ہو، اور گڈ لیڈرشپ کے لیے ایک گڈ لیڈر کے ساتھ ساتھ گڈ لسنر بھی چاہیے، سننے والے بھی چاہیے۔ اب ہر آدمی 25 لوگ گروپ میں جمع ہوئے 25 کے 25 لیڈر بن جائیں گے تو کیسا ہوں گے نا، تو گڈ لیڈر بھی چاہیے اور گڈ لسنر بھی چاہیے ہو، مطلب سننے والے بھی چاہیے اور بولنے والے بھی چاہیے۔ تو کوئی بھی گروپ سکسیسفل نہیں ہو سکتا دینی یا دنیاوی جب تک ان کے پاس اچھی لیڈرشپ نہ ہو یا کوئی رسپانسبل پرسن نہ ہو جس کی سب سنتے ہو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے
کوئی بھی گروپ انڈیپینڈنٹلی نہیں چل سکتا، ہم سب مل کے آئیں گے، ہم سب مل کے کریں گے، اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. چونکہ ایسا ہوگا تو چیز سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی، کیوں تو پاسبل نہیں ہے نا کہ کئی جگہ 10 لوگ جمع ہو اور سب کی ایک ساتھ سنی جائے اور 10 مشورے آئے کسی چیز کے لیے، نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہر کوئی نہیں بول سکتا ہے، تو ایک سسٹم ہونا چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک اچھا مینجمنٹ ہوگا، لوگ امیر کی اطاعت کریں گے، اس کی فرمانبرداری کریں گے. گروپ جس نے شروع کیا، آئیڈیا جس کا تھا یا جن کا آئیڈیاز تھے، مطلب 2-3 لوگ مل کے کبھی شروع کرتے ہیں، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی بات کو سننا، چاہے ایڈمن کی شکل میں ہو کوئی گروپ کے اندر، امیر کی شکل میں ہو کسی جگہ، ذمہ دار کی شکل میں ہو کسی جگہ، رسپانسیبل پرسن کی شکل میں ہو کسی جگہ جو ہوتا ہے کہ اس کے نالج کے بیسس پہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور کسی جگہ جیسے آپ مجھ سے سیکھ رہے تو سمجھ لیجئے ابھی ایک طرح سے میں ہی آپ کا گروپ لیڈر بن گیا، آپ کو میری بات کو ابھی سننا ہے اچھے سے جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر سکسیسفل دینی حلقے ہم چلانا چاہتے ہو. تو 5واں پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے ایسے گروپس یا ایسے حلقے ہیں جہاں میل اور فیمیل انٹریکشن ہو رہا ہے، تو یہاں کچھ چیزوں کی احتیاط کی بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے، پہلی چیز یاد رکھیے، جب بھی میل اور فیمیل ایک حلقے میں آ جائیں گے تو وہ ریسٹرکٹڈ موڈ میں چلیں گا گروپ یا وہ حلقہ، چاہے وہ لائیو ہو چاہے وہ آن لائن ہو. یاد رکھیے، کیونکہ آن لائن میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں آن لائن تو ہے، اس میں کیا ہے، نہیں، آن لائن بھی بہت فتنے ہو سکتے ہیں، جیسا آف لائن ہو سکتے ہیں، جیسا فزیکل ہو سکتے ہیں فتنے، مطلب جب آپ جاتے ہیں خود سے ان پرسن موجود رہتے ہیں وہاں جیسے فتنے ہو سکتے ہیں، آن لائن بھی فتنے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو سمجھیے، یاد رکھیے. تو پہلا ریسٹرکٹڈ موڈ میں ہو، چاہے اگر مردوں کے ساتھ عورتیں وہاں آ رہی ہیں یا عورتوں کے ساتھ مرد، مطلب یہ مردوں نے حلقہ سجایا، عورتوں کو بھی دعوت دی آنے کی، عورتیں حلقہ سجا رہی، مرد بھی کبھی اس میں آ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. تو یہاں بہت ریسٹرکٹڈ موڈ میں چیزیں چلے، اس بات کا خیال رکھیں. دوسرا، پردے کا اہتمام کرے، مطلب عورت ہے تو پردے کا اہتمام کرے، مرد ہے تو عورت کے پردے کا اہتمام کرے، مطلب وہ بھی احتیاط کرے کہ ایسا نہ ہو کہ عورتوں کا پردہ خراب ہو، تو پردے کا اہتمام ہو. اسی طرح یاد رکھیے اننیسیسری ڈیٹا شیئرنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ان پرسن آپ موجود ہو کسی حلقے میں، مطلب فزیکل ہو یا آف لائن ہو یا آن لائن ہو. یاد رکھیے ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہونا چاہیے، اننیسری ڈیٹا شیئرنگ. وہ ڈیٹا شیئرنگ کیا ہو سکتا ہے، گروپ میں ہے تو جسٹ ایک اسمائلی آپ نے فیس ڈال دیا، اننیسری ڈال رہے ہیں. کسی مرد نے کوئی پوسٹ ڈالا اور اننیسری آپ اس پہ زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں، ایک اچھے ایموجیز ڈال رہے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان جو ہے دوڑ لگا رہا ہے پھر اس مرد کے کہ واہ 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 یہ عورت دیکھو مجھے کتنے اچھے اچھے کمنٹ دیتی. اب یہ بیچاری عورت ایک سادے موڈ میں دے رہی ہے، اس کی کوئی برائی نہیں دل میں، مطلب یہ خود آلریڈی ماشاءاللہ 10 بچوں کی اماں ہے، جنرل کمنٹ، اس کو سمجھ نہیں رہا کیا کرنا ہے، وہ کچھ بھی ایموجیز ڈال دے رہی ہے، نیا انٹرنیٹ سیکھا، لیکن اس مرد کے دل میں شیطان ناچنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھیے چیزوں کو. تو بہت ڈیٹا کی ریسٹرکٹڈ ہو، نمبر شیئرنگ ہو گیا، پرسنل کانٹیکٹ شیئرنگ ہو گیا. اسی طرح کوئی ڈیٹا آپ اگر شیئر کر رہے ہیں بہت احتیاط کریں، چونکہ اس میں بہت زیادہ فتنے اور فساد ہونے کے ہائی چانسز سے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے شریعہ نے جتنے گائیڈ لائنس ہم کو دیے ہیں، اگر مرد اور عورتیں ہیں کسی حلقے میں، فزیکل ان دا سینس ان پرسن ہو، مطلب جس کو کہیں گے آف لائن ہو یا آن لائن ہو، احتیاط بے حد ضروری ہے. تو شریعہ کے گائیڈ لائنس کو آپ فالو کریں، سیگریگیشن ہو، مطلب دونوں کے اندر علیحدگی ہو، اور وغیرہ وغیرہ جو شریعہ گائیڈ لائنس دیتی ہے ان سب کو فالو کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں. آئیے 6 پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اپنے. ہمارے دینی حلقے کیسے ہو اس کے اندر، وہ یہ ہے، یاد رکھیے ہماری پرائرٹیز کیا ہو ہمارے حلقوں کے اندر، مطلب کیا چیز دینی ہم سیکھیں اور سکھائیں جو فرسٹ میں آئیں گی، مطلب پہلے نمبر پہ آئیں گی، پھر کیا سیکھے دوسرے نمبر پہ، کیا سیکھے تیسرے نمبر پہ. پرائرٹیز جس کو کہتے ہیں، مطلب ہماری پرائرٹیز کیا ہو، ترجیحات کیا ہو علم کے سیکھنے سکھانے میں، یہ ہمارے دینی حلقوں میں. تو پہلی پرائرٹی یاد رکھیے آپ کے دینی حلقوں میں ہوں گی عقیدہ. مطلب سب سے پہلے آپ عقیدے کی اصلاح کے لیے دینی حلقوں کو سجائیں گے، دینی حلقوں میں کام کریں گے. چونکہ اگر آپ نے لاکھ قرآن کو بھی سمجھ لیا، لاکھ سیرت کو سمجھ لیا، بہترین مقرر بھی بن گئے، تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی عقیدے میں سدھار نہ آیا ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو. خراب عقیدے کے ساتھ انسان کے عمل قبول نہیں ہونے والے. تو فرسٹ پرائرٹی عقیدہ ہے، توحید. دوسرا ہونا چاہیے ہمارے اخلاق ڈیولپ ہو. یاد رکھیے ان حلقوں کے ذریعے بد اخلاقی وغیرہ ہم نہ سیکھیں، چونکہ لوگ کئی جگہ میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنے سالوں سے دینی حلقوں میں جا رہے ہیں، بد اخلاقی لیکن آج بھی ان کے اندر. بات کریں گے تو اکھڑ مزاجی سے کریں گے، لوگوں کو حقیر سمجھ کے کریں گے، نیچا دیکھیں گے، ذلیل سمجھیں گے لوگوں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. سمجھے آپ بات؟ اخلاق سدھاری اپنے اور اپنے خاندان اور گھر والوں کی پرائرٹی ہو. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان کے اندر روز قیامت سب سے بھاری چیز ہوں گی حسن الخلق، اچھے اخلاق. اتنی بھاری چیز ہے اچھے اخلاق جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہم تیسرا کام کریں گے ہمارے معاملات کی اصلاح ہو، مطلب ہمارے دینی حلقے جو سجے اس میں عقیدہ توحید پہ بات ہوں گی، ہمارے اخلاق سدھارے جائیں گے. تیسرا کام اپنے معاملات، جیسے دیکھیے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چلیے میں توحید پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، چونکہ عقیدہ دکھتا نہیں ہے لیکن چلیے میں دعویٰ کر رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے اخلاق بھی اچھے لیکن میرے معاملات خراب ہے. کیسے خراب ہے؟
جیسا کہ میں نے آپ سے ادھار لیے پیسے، جو بھی آپ کے ریال ہے، دینار ہے، درہم ہے، روپیہ ہے، اور واپس ہی نہیں لوٹاتا ہوں، آپ بولیں گے یار عقیدہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، اخلاق جو بھی ٹھیک ہے، لیکن آدمی بہت ہی ذلیل ہے اس لیے کہ اس کے معاملات خراب ہیں. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیں گے. عقیدہ درست ہے، اخلاق خراب ہے، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. عقیدہ درست ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہاں جی کر رہے، سلام آداب اخلاق سب ہے، لیکن معاملات بدترین ہیں، کوئی آپ کی بات کو نہیں مانیں گا. تو ہمارے لیے ضروری ہے تیسرے نمبر پہ ہم اپنے معاملات کو بھی خوب سے خوب سدھاریں، اس لیے کہ یہی چیز اثر انداز ہوتی ہے لوگوں پر. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، یہ تو ہو گیا جنرل بات کہ ہمارے حلقے توحید پر، اخلاقیات پر، معاملات کے اوپر ہو. اسی طرح جو ہم چیزیں بتائیں گے لوگوں کو، ان میں کیا ترجیحات، کیا چیزوں کو سیکھیں گے، کیا چیزوں کو بتائیں گے اور کیسے بتائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجالس سے لگائیں، جہاں عقیدہ وغیرہ سیکھ لیا ہم نے ایک بار. تو اس کے بعد سنت نبوی کی اہمیت جگانے والے اور اس پہ عمل کیسے کرے وہ حلقے ہمارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ فقہ ہم سیکھیں اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام کے بارے میں ہم سیکھیں. تو بہرحال اس کے ترجیحات ہم دیں. تو جیسا ہم نے دیکھا کہ سیکھنے میں ہم سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد اخلاقیات، پھر معاملات، تو ویسے ہی ہمارے درس وغیرہ کے اندر سب سے پہلے یا جو ہم تربیت حاصل کریں اس میں بھی قرآن، سنت، فقہ، دعوت وغیرہ یہ سب بھی بہرحال شامل ہو، اور انہی ترجیحات کے مطابق چیزیں ہوں. جیسا کہ کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی درس دینا چاہ رہے ہیں، تو اسی سیکوینس پہ کہ قرآن سے پہلے آپ نے آیتوں سے لیا، سنت نبوی میں کیا ہے اس کے بارے میں لیا، اس کے بعد اس کا فقہ، اس کی سمجھ کیا آپ نے لیا، اور پھر لوگوں تک پہنچانے کے اچھے انداز اختیار کیے اس کے لیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے 7واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے ہمارے دینی حلقے کیسے اس کے اندر، کہ آن لائن پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے. اگر دینی حلقے آن لائن چل رہے ہیں تو یہ سب کے لیے، لیکن لیڈیز کے لیے اور اس کا امپورٹنس بڑھ جاتا ہے. حال میں نے کچھ آن لائن پروگرامس لیے، جو اس سے پہلے میں نے کبھی یہ پرابلم نہیں دیکھا جو میں نے ابھی دیکھا، کہ اچانک زوم کی میٹنگز میں لوگ گھس جاتے ہیں اور وہ میٹنگ ہائی جیک ہو جاتی ہے. مطلب جیسا کہ 25 لوگ آن لائن تھے، اچانک 50 ہو جاتے ہیں، اور بس اناب شناب گالیاں اور گندی گندی چیزیں شیئر کرنا، اور مطلب وہ میٹنگ کو آپ کو برخاست کر دینا پڑتا، بند کر دینا پڑتا. یہ ایک نئی ٹرینڈ چال ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں لوگ عام زبان میں، گروپ ہائی جیک ہو گیا، میٹنگ ہائی جیک ہو گئی، زوم ہائی جیک ہو گیا، جو بھی بہرحال. تو یہ بھی بڑا کامن ہے. تو آن لائن پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے. تو آن لائن پروٹیکشن میں آپ کیا کریں گے، یاد رکھیے پہلی چیز میری غور سے یاد رکھیے، خاص طور سے اگر خواتین ہیں، تو ویسے مرد بھی اس کو سمجھے لیکن خواتین خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی آن لائن اگر بھیج رہے ہیں، کچھ بھی، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کوئی بھی چیز سیکیور نہیں ہے، کہیں سے بھی ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. جیسا فار ایگزامپل آپ نے بولے زوم میٹنگ ہے، میں ہوں اور میرے بچے ہیں اور میرے شوہر ہیں، چلو ہم آن لائن کرتے ہیں، سمجھو بیوی ایک طرف ہے، شوہر ایک طرف، بچے ایک طرف. اب آپ آ کے بالکل اپنے حال میں اس پہ آن لائن آ گئے، دوپٹہ نہیں ہے، سر پہ کچھ ڈالا ہوا نہیں، اپنے حال میں. آپ کو تو لگ رہا ہے یہ میرے شوہر دیکھ رہے، بچے دیکھ رہے، کیا پرابلم ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نیٹ ورک پر جا رہے ہیں. جب آپ کسی نیٹ ورک پہ جا رہے ہیں تو کوئی بھی نیٹ ورک سیف نہیں. دنیا کا سب سے سیفسٹ نیٹ ورک بھی انسیف ہوتا ہے تاکہ چونکہ وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں، ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، ڈیٹا چلا جاتا ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کریڈٹ کارڈ کے ڈیٹا لیک ہو جاتے ہیں لوگوں کے. انڈیا کے اندر جو شناختی کارڈ آدھار بولتے ہیں، آدھار کے ڈیٹا لیک ہو جاتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا گوگل نے ہمارے فون لسٹ کے اندر نمبرز بھی ایڈ کر دی تھے. ایک بار آپ کو پتا ہے ایک پرابلم ہوا تھا انڈیا میں، کہ وہاں گوگل نے اس کے طرف سے جن کے گوگل کے تھرو اکاؤنٹس تھے، ہمارے ٹیلی فون کے جو نمبرز ہم سیو کرتے اس میں نئے نمبر سیو کر دیے تھے. پھر معافی مانگے، کہا سیکورٹی بریچ ہو گیا تھا، اور جو بھی ہوا تھا بہرحال کوئی ڈیٹا سیف نہیں. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں آن لائن ہے تو بے پردہ اپنے حال میں. یا چلیے جی تو بچے نہیں، اب شوہر ہے، شوہر سے بیوی چیٹ کر رہی آن لائن. اب بیوی اور شوہر کا تو معاملہ لگی ہے، آپ نے شروع کیا تو کوئی ڈیٹا سیف نہیں ہے. تو اسی طرح دینی حلقوں کا ڈیٹا بھی سیف نہیں، یاد رکھیے. مطلب لیک ہو سکتا ہے. آپ آ رہے ہیں کہ نہیں سب عورتیں تو ہے، بغیر اگر سمجھ لیجیے آپ چہرے کا پردہ کرنے کی عادی ہے، اب آپ بول رہے سب تو عورتیں، چلو چہرہ دکھا دو، مت کیجیے چونکہ آن لائن. تو آپ یہ سمجھیے کہ جب بھی آپ آن لائن جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، محرم غیر محرم، اچھا اور برا آدمی ہو سکتا ہے. تو اوائڈ کرنا، احتیاط کرنا ہمیشہ اچھا ہے، یہ سوچ کے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح دوسری چیز یاد رکھیے، حجاب کو اتار کے مطلب جنرل ریکارڈنگز مت کیجیے، جوکس وغیرہ مت شیئر کیجیے، پرسنل انفارمیشن مت شیئر کیجیے. بس 1 to 1 جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے، 1 to many ہو رہا ہے، وہ کرتے رہیے. بٹ ان نیسسری یہ سوچ کے کہ اپنے پاس تو فائر وال ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے. لیکن اب آپ سوچیے آپ لوگ کہاں کہاں بیٹھے دنیا میں، کوئی سعودی میں سن رہا ہے، کوئی کویت میں سن رہا ہے، کوئی عمان میں سن رہا ہے، کوئی انڈیا میں سن رہا ہے، کوئی پاکستان میں سن رہا ہے. تو یہ ڈیٹا جب یہاں سے نکل گیا میرے فائر وال سے، تو پھر تو اوپن نیٹ ورکس میں جا رہا ہے. اوپن نیٹ ورکس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آن لائن میں پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. 8 پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے ہمارے دینی حلقے کیسے ہو، وہ یہ رہیں گا. یاد رکھیے حلقوں کے اندر جس مقصد سے ہمیں اس مقصد کو یاد رکھیے، اس میں گناہ، معصیت، بیکار جس کو کہیں گے لغو، ٹائم پاس مت کیجیے. یاد رکھیے چونکہ میں نے کئی بار دیکھا جب حلقے بنتے ہیں تو جھوٹ عام ہو جاتا ہے،
مطلب جھوٹ بولے تو یہ نہیں کہ کوئی خاص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جھوٹ یہاں تک ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ لے ارے باجی آپ کا برقع اچھا دکھ رہا تھا، ارے بھائی صاحب آپ کی گھڑی اچھی دکھ رہی تھی میں نے دیکھا آپ اس پہ، آپ وہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے یہاں سے لیا، میں نے وہاں سے لیا، اتنے ہزار کی، تو جھوٹ عام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا حلقوں کی وجہ سے گاسپس بہت عام ہو گئے، یہ تو ان پرسن بھی جو حلقے ہوتے ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا، آن لائن بھی چالو گاسپس، کوئی نہیں آئے تو جب تک اس کی غیبتیں کرے، انہوں تو ہمیشہ لیٹ آتے، ان کا تو ایسا رہتا ہے، آپ کو نہیں پتا بیچاری بیمار ہے، آپ کو نہیں پتا بیچارہ آفس میں ہے، آپ کو اس کی حالت نہیں بچا، پتہ نہیں نیٹ ورک اس کا صحیح نہیں آ رہا، اور یہاں آپ غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ارے ان کا ایسا ہے، ارے آپ نے سنے کہ باجی، ارے آپ نے سنے کہ بھائی صاحب ان کے بارے میں تو یہ سنے آ رہا ہے، اس کے آنے تک مطلب دو لوگ ہیں تو اس کے بارے میں گوسپ کرے، دوسرا تیسرا ہے تو چوتھے کے بارے میں گوسپ کرے، مت کیجیے یاد رکھیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ ان حلقوں کو چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو غیبت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، مت بنائیے، غیبت بہت سنگین جرم ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں عذاب، اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب، اور اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ملتا ہے۔ دنیا میں عذاب گناہوں کی شکل میں، چونکہ گناہوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ قبر میں عذاب کے بارے میں پوری حدیث ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرنے والے اور چغلی کرنے والے قبر کا عذاب ملتا ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب غیبت کرنے والوں کو ملنے والا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو لہٰذا احتیاط کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ دکھاوا بھی بڑا کرتے ہیں کئی بار حلقوں میں، چاہے ان پرسن ہو، فزیکل ہو، یا آن لائن ہو یا آف لائن ہو، دکھاوا، ریا۔ کچھ لوگوں کو تکبر ہوتا ہے ان کے نالج کا، انہوں نے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا عربی پڑھتے ہیں، بہت اچھا دین کا علم رکھتے ہیں، بہت اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن سوال یہ اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا آپ کے؟ اگر نہیں اٹھایا تو سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیوں ریسٹرکٹ کر دیا آپ کو؟ کیا وہ آپ میں کمی رہے گی جس کی وجہ سے آپ اس بات کو آگے نہیں بڑھا پا رہے؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا علم ہے، ہنر ہے، فن ہے، صلاحیت ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو بس لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے آپ کا علم آگے نہیں بڑھ رہا، کہیں نہ کچھ پرابلم یاد رکھیے۔ ریا، تکبر، لوگوں کو ہلکا سمجھنا، انا رکھنا اپنے اندر، میں نے دیکھا یہ حلقوں میں آن لائن آف لائن بہت کامن ہے۔ اسی طرح میں نے ایک دیکھا حلقوں میں گروپزم ہو جاتا ہے، انہوں وہاں کے، یہ سب مثال کے طور پر سب مسلمان ہیں، انہوں انڈیا کے مسلمان ہیں، کیا بولنے کی ضرورت ہے انڈیا کے مسلمان ہیں، انہوں پاکستان کے کیا بولنے کی ضرورت ہے یار، مسلمان اٹ سم تھنگ۔ ہاں جب آپ کو ضرورت ہے نیشنلٹی بتانے کی، ضرورت ہے اپنا ملک بتانے کی، تب بولیے نا، اچھا یہ تو انڈیا پاکستان ہے، یہ تو بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، مطلب انہوں تو فلاں کے، انہوں تو یہ انڈیا میں تو ساؤتھ انڈیا میں، ہم نارتھ انڈیا کی، ہم فلاں اسٹیٹ کے، تم فلاں اسٹیٹ کے، پاکستان میں تو ہم فلاں پنجابی ہے، تم وہ ہے، ہم سواتی ہے، ہم بلوچ، کیا کیا تماشے لگائے۔ تو گروپزم کیا ہے؟ ہاں یہ بول سکتے کلچرل آسپیکٹ سے کچھ چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے کی سمجھتے بول کے گروپ ہے، جو گروپزم کریٹ ہوتا ہے نا تو بہت عجیب و غریب چیز ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا حلقوں میں جب آتے ہو دینی یاد ہے کہ تو ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہوتی حلقوں میں آنے کی۔ کچھ عورتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کو بہو کی ضرورت ہے تو بہو ڈھونڈنے آ رہی ہیں، کچھ عورتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کو بھابھی کی ضرورت ہے تو بھابھی ڈھونڈنے آ رہی ہیں، کچھ عورتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کے پڑوسی نے بولے اچھی لڑکیاں بتاؤ تو لڑکیاں ڈھونڈنے آ رہی ہیں۔ بھائی نیت آپ کی اللہ کے لیے ہو، بعد میں کچھ اور فائدے ہوتے ہو الگ بات ہے، لیکن انٹینشن ہی غلط ہے۔ حلقے میں آئی اس لیے ورڈ فار ورڈ قرآن سیکھنا، اس لیے آئی کہ بولے اپنے کو یہاں ڈاکٹرس لڑکیوں کا حلقہ ہے تو ڈاکٹر مل جائیں گے اپنے بچے کے لیے، ڈاکٹر بھابھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یہ سب وجہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حلقے میں آنے کا انٹینشن بالکل صحیح ہونا چاہیے، تو ہمارے حلقے ہم کو گناہوں کی طرف دعوت نہ دے بلکہ نیکی کی طرف ابھارے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آخری پوائنٹ آج کا انشاءاللہ جی دیکھیں گے ہم، 9 پوائنٹ ہمارے حلقے کیسے ہو دینی یاد رکھیے، اس کے اندر یہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے یاد رکھیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، یا کیا کیا آپ کی ذمہ داری ان دینی حلقوں کے تھرو، یا آپ سماج کو کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ایک عورت ہونے کے ناطے۔ تو یاد رکھیے آپ سماج کو عورت ہونے کے ناطے ایسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نالج گین کیجیے، علم حاصل کیجیے، سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہونے والی ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے اس علم کو آپ دوسروں تک پہنچائیے جو آپ نے حاصل کیا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ آپ خود عمل کرنے والے ہو۔ اگر الگ بولنا چاہوں تو ایسا بولوں گا علم حاصل کیجیے سب سے پہلے، دوسرا عمل کیجیے اس علم پر جو آپ نے حاصل کیا، اور تیسرا اس علم کو پہنچائیے دوسروں تک، یاد رکھیے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کی تربیت کیجیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں کیا ایشوز مسلمان امت کے ساتھ چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، ورنہ جنرلی مردوں کو پتا ہوتا ہے دنیا میں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے فلاں، عورتوں کو کچھ پتہ نہیں، بس ان کو اتنا پتہ ہے سبزی کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں، تیل بہت مہنگا ہو رہا ہے، اور میرے ہاتھ سے کھانا کچھ دن سے اچھا نہیں بن رہا ہے، بس اتنا پتہ ہے۔ نہیں، یہ کوئی نیوز نہیں ہے، یہ کوئی دنیا میں کیا کیا ایشوز ہے امت مسلمہ کے ساتھ، پردے کے ایشوز چالو ہے، داڑھی کے ایشوز چالو ہے، بد اخلاقی کے ایشوز چالو ہے، زنا ہم ہوتا چلا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے تھرو برائیاں ہم ہوتے چلیے، مرد اور عورتیں جو ہے کتنی خرابی مبتلا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سیاسی طور سے یہ ہو رہا ہے، سماجی طور سے یہ زوال ہے، دینی طور سے یہ، آپ کو ایشوز کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ کو علم ہوگا تو آپ کے بچوں کو علم ہوگا، اور عورت جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، کہتے جڑ کو، ویسے ماں کو کہتے لیکن وہ جڑ ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے سورہ فاتحہ کا القرآن، تو جڑ ہے قرآن کی، وہ تو ماں جو ہے جڑ ہے وہ، یاد رکھیے، اور جڑ خراب ہو تو جھاڑ کیسے اچھا ہوگا، ہے نا؟ تو آپ کو ایشوز کا پتہ ہو جو امت مسلمہ جھیل رہی ہے، اسی طرح آپ لوگ جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کے سلوشن کی طرف بھی ورک آؤٹ کرے، حلقے بنا کر سوچے اس کے بارے میں،
برائیاں کیا چل رہی ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، اس کے حل کیسے نکالیں گے، ایشوز کو ڈیل کیسا کریں گے، بچوں کو آنے والے پرابلمس کو کیسے ڈیل کریں گے، لڑکیاں بڑی ہو رہی تو کیسے ان کو سمجھائیں گے، لڑکے آپ کے بڑے ہو تو کیا کریں گے، گھر میں کچھ برائی آ گئی بچوں کے ذریعے تو کیسے ٹیکل کریں گے، شوہر یا گھر کے مرد کچھ برائی میں لگ گئے تو کیسے روکیں گے، امت مسلمہ میں سماج میں کوئی برائی دیکھ رہے تو عورتیں کیسے ٹیکل کریں گی۔ پرابلمس کے سلوشن کی طرف بھی ورک آؤٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر پرابلم سے یاد رکھیے خواتین یہ سمجھتی ان میں نہیں آتے لیکن بہت سارے آتے ہیں، لیکن اس کو مرد ٹیکل کر رہے ہیں، مرد اس کا سلوشن دے رہے ہیں۔ اگر آپ خود سمجھدار ہو، آپ خود دنیا اور دین جاننے والے ہو تو آپ خود ان مسائل کے حل سمجھ سکتے ہیں، پھر دیگر مرد، علماء حضرات، دیگر لوگ جو دین کا علم دنیا کے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ بٹ اگر عورتیں پوری کوری ہو جائے، کچھ بھی نالج نہ ہو، پھر ہر بھٹکانے والا ان کو اچک سکتا ہے، اور کئی سلوگنز اور کئی نعرے پھر دیا سکتے ہیں، اور اس میں سے کئی نعرے بہرحال آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ایسے لگائے گئے حال میں جس کی کوئی انتہا نہیں، عورتوں کی آزادی کے نام پر وغیرہ۔ لیکن اگر عورت کو خود علم ہوتا اور وہ جانتی تو وہ مسائل کو سمجھتی، پھر اس کا حل دینے کی بہرحال وہ کوشش کرتی۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے بہتر سمجھے کہ آپ تمام کے سامنے بہرحال میں رکھوں کہ ہمارے دینی حلقے کیسے ہو۔ امید کرتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کچھ باتیں اگر میری اس میں چھوٹ گئی ہوں گی تو سوال جواب کا سیشن آپ کے لیے باقی ہے، اس میں انشاءاللہ جس آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کے کوششوں کو قبول کرے، ہمارے دینی حلقوں میں کی جانے والی کوششوں کو قبول کرے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں اور اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے، اللہ تعالیٰ ان دینی حلقوں کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ رب العزت اس کو ہماری اصلاح اور ہماری سماج کی اصلاح کا ذریعہ بنا، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شیرین احمد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، ابھی آپ نے یہ کہا کہ جس طرح سے لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں آج کے معاشرے میں، اور میں بھی ایک ٹین ایجر بلکہ 2 ٹین ایجر بچیوں کی ماں ہوں، تو ایکچولی آج کے معاشرے میں ان کو ڈیل کرنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے، مطلب ان کے ٹیمپرمنٹ اور مطلب جو امت کا تقاضا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ماحول کے حساب سے بھی، حالانکہ ہمارے گھر میں روزہ نماز سب کی پابندی ہوتی ہے، لیکن ان کے مزاج کو ذرا جو ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا آپ بھی یہ رہنمائی کریں۔ دیکھیے سوال آیا ہے کہ ایک خاتون ہیں، ان کے بچیاں ہیں اور وہ بڑی ہو رہی ہے اب، تو ان کا کہنا ہے گھر میں تو دینی ماحول ہے لیکن پھر بھی بچوں کا ایک مزاج، ایک سوچ اور ماحول کا ایک اثر بچوں پہ ہوتا ہے، ایک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہم اس کو ڈیل کریں، کیسے مطلب ان بچوں کو اس عمر کے اندر بھی جو ٹین ایج ہوتی ہے، لڑک پن بولیے، جوانی بولیے عام زبان میں، تو اس میں کیسے کنٹرول کریں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول کیسا بھی ہو ایک الگ چیز ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر کا ماحول بہت دیندار ہے، وہیں ہم نے دیکھا لوگوں نے چوٹ کھائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا میں نے اگر سوچ لیا کہ میں تو ایڈوکیٹ فیض ہوں تو میرا گھر کا ماحول تو بہت دیندار ہے تو میرے بچوں کو تو میری اصلاح کی ضرورت نہیں۔ جہاں لوگوں نے ایسا سوچا، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے سوچا، کوشچنر نے سوچا، لیکن جہاں بھی لوگوں نے ایسا سوچا وہاں لوگوں نے جس کو کہے نا وہاں غش کھا گئے، مطلب وہ سوئمنگ کرنے والا وہاں ڈوبنے لگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، بچوں کا مزاج ماحول کی وجہ سے بہت تبدیل ہوتا ہے، یاد رکھیے ان کے بیہیور میں چینج آتا ہے، ان کی سوچ میں چینج آتا ہے، ان کی سمجھ میں چینج آتا ہے، ان کی چوائس میں چینج آتا ہے، ان کے ٹیسٹ میں چینج آتا ہے۔ اور آن لائن نے تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا بیڑا غرق کر دیا، چونکہ والدین کو اور گھر کے بڑوں کو پتہ ہی نہیں آن لائن کیا کیا چل رہا ہے، اور بچے آن لائن ہر نئی چیز جو بھی آ رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹرینڈز پہ ٹرینڈز آتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سوچ کے بعد جیسا ٹرینڈز کپڑوں میں آ رہے ہیں، ٹرینڈز خیالات میں آ رہے ہیں، ٹرینڈز چوائسز میں آ رہے ہیں، ٹرینڈز بیہیویئر میں آ رہے ہیں، ٹرینڈز جس کو کہیں گے ورڈز کی چوائسز میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا، اور آج کل تو حال یہ ہے برائی کا کہ ٹرینڈز جس کو کہیں گے سیکچول پریفرنسز میں بھی آ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو ٹرینڈز ہیں۔ تو آپ کا ایز اے پیرنٹ، ایک ماں اور باپ ہونے کے ناطے آپ کو بہت سینسیٹیو ہونا پڑے گا اس ایشو میں، اور آپ کے بچے کن چیزوں کو براؤز کرتے، کیا چیز دیکھتے اور اس میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بچوں کو پہلے سے کیسا پری پلان بتا سکتے ہیں کہ تم یہاں جا رہے ہو اور یہ کرو گی، آن لائن یہ ہوتا ہے اور تم کو ان چیزوں سے بچنا اور یہ چیزیں کرنا ہے، اور پھر اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر بھی کرنا ہے۔ آپ کو صرف بول دینے سے بچے مان نہیں لیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کتنے مرتبہ نماز قائم کرو بڑا، اس کے بعد بھی ہم سے 5 وقت فرض نماز نہیں ہوتی، نفل اور موقعہ وغیرہ تو چھوڑ دیجیے، نہیں ہوتی ہے نا۔
تو ویسے بچوں کا معاملہ آپ بولیں گے بیٹا یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، 10 بار بولے بعد ایک بار کھاتا ہے، بیٹا یہ کرو 10 بار بولے بعد کرتا ہے. تو بہرحال آپ کو سمجھنا ہے. یہاں ایک اور چیز کا پریکاشن آپ کو لینا ہے، آپ کو بچوں کے پیچھے ایک جاسوس بن کے نہیں لگ جانا. میں بول رہا فیض بہن بولے جاسوس بن کے نہیں لگنا ہے. تجسس کے ساتھ ان کی انکوائری نہیں کرنا ہے، تحسس کے ساتھ ان کی انکوائری کرنا ہے. تجسس میں جاسوسی میں برائی کا معنی ہوتا ہے، کسی کی برائیوں کو کریدنا، اور تحسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کی مدد کرنے، اس کی ہیلپ کرنے. تو تحسس کے ساتھ وہ کیجئے. ہمیشہ کسی چیز کو ہیمر کر کے مت سمجھائیے ایسا کرنا ہی پڑے گا، ایسا کرنا ہی پڑے گا، ایسا کیا کیا ایسا. کبھی کبھار لچک اور چھوٹ بہرحال اس کے اندر ہونا چاہیے. ان کی سوچ، ان کے ماحول، ان کا فیز، ایگزامینیشن چل رہا ہے تو بچوں کی چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے، کھانا کم کھاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر ان کو کچھ بیماریاں وغیرہ ہے تو الگ فیز رہتا ہے، ڈپریس ہے تو الگ فیز ہوتا ہے. تو گویا میں یہ کہوں گا کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ان کی سوچ اڈاپٹ کرنا پڑیں گی، اور اس سوچ کے ساتھ وہ کیا کیا برائی کر سکتے اس سے کیسے بچایا جائے ان کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے طرف کھینچنا ہوگا، جس میں آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، گھر کا ماحول، اور پھر گھر کے ماحول کے بعد انٹرنیٹ جو یوز کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آن لائن ماحول بھی بہت امپورٹنٹ سکتا ہے. وہ سب کو آپ کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں ان میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، آنے والی برائیوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا، اور اس کے سلوشنز. اگر آپ کو لگتا ہے بچی یا بچہ کوئی کام غلط کر رہا ہے تو بہت بیوٹیفل انداز سے، خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کرنا پڑے گا. اگر آپ حکم دیں گے یہ کرو وہ کرو یہ کیوں کیا تو معاملہ جمنے والا نہیں. دوست بن کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزوں کو، ٹیکنیکس کو اگر ہم استعمال کریں گے بہت حد تک انشاءاللہ عزیز ان کی ہم اصلاح کر پائیں گے. اور اس کے بعد دعائیں تو ہر بار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. جزاک اللہ خیر. انجم فاطمہ آپ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا اور اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم لوگوں کو لیکچر لیا. جزاک اللہ خیر. میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 6 سے 7 سال سے میں ایک گروپ چلا رہی ہوں. جیسے پہلے اکیلے سٹارٹ کیا تھا، پھر کو ایڈمنس ہوتے گئے اس میں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ایڈمن جو ہوتے ہیں گروپ کے، تو ان لوگوں کو جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں گروپ کے ان لوگوں کو سننا چاہیے یا فالو کرنا چاہیے. یہ تو خیر پارٹیسپینٹس کی بات ہو گئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایڈمن اگر کوئی گروپ رن کر رہے ہیں، جیسے ہمارے گروپ کا نام ہے لیٹس اسٹڈی قرآن اینڈ سنہ، تو یہ گروپ کے میں ہم لوگ جو ہے تفسیر کرواتے ہیں، فقہ پہ کرواتے ہیں، یا سیرت پہ بھی ہم لوگوں کی اس کے اوپر کلاسز ہم لوگ لیتے ہیں. جیسے آن لائن ہی ہوتی ہیں ساری. تقریباً 7 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا ایڈمن کے پاس پراپر سرٹیفکیشن ہونا ہے، یا اس میں کوئی مطلب وہ کوئی عالم ہو، فاضل ہو یا اسکالر ہو، یا مطلب اگر قرآن حفظ کا اگر میں گروپ چلا رہی ہوں تو کیا میرا خود قرآن مطلب حافظ قرآن ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم شروع کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو اس بات پہ کافی مطلب کرٹیسائز کیا گیا کہ مطلب آپ کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیشن ہے تو آپ نہیں کریں. لیکن ہم تو مطلب شروع سے یہی ہماری کوشش تھی کہ ہم آتھینٹک سورس سے ہی لیتے ہیں. جیسے تفسیر کر رہے ہیں تو تفسیر ابن کثیر کو ہی ہم فالو کر رہے ہیں. سختی سے ہم کہتے ہیں کہ آنسر آپ کا یہیں سے ہوگا. جیسے ہفتے میں 1 سے 25 آیت میں دے دیتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پریپیئر کر کے آئیں گے، پھر میں اس کے اوپر کویشچنس بناتی ہوں اور پھر وہ لوگ اس کو وہیں سے لے کے جواب دیتے ہیں، پھر میں اس کو ایویلیویٹ کرتی ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کا واقعی میں ایک سرٹیفکیشن ہونا یا ڈگری ہمارے پاس ہونا کیا مطلب لازمی ہے، یا ہم اس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ کوئی شخص ہے وہ گروپ چلا رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ وہ قرآن سکھائے، تفسیر سکھائے، حفظ کرائے، یا کوئی بھی اچھا کام کرے دین کا، لیکن وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی گروپ اگر آپ کو چلانا ہے اور اس میں آپ اس گروپ کے تھرو کچھ سماج میں، انسانوں میں چینج آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے آپ کے ایک اچھا انٹینشن ہونا ضروری ہے، اور اس انٹینشن کے ساتھ آپ وہ گروپ کو اوپن کریں، اپنے آئیڈیاز کو وہاں شیئر کریں اور بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اس گروپ میں آپ بلا سکتے ہیں جو لوگ واقعی میں سرٹیفائیڈ ہوں، جو لوگ واقعی میں عالم اور حافظ ہوں، جو لوگ اس کے اندر واقعی کام کر چکے. گروپ بنانے والا ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے، وہ آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے، ایسا ہم نے کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ کیسا کریں گا اور کیسے وہ چیز ہوں گی، وہ سیکنڈ کیس ہو جاتا ہے. تو فرسٹ آپ نے گروپ بنایا، گروپ بنانے کے لیے آپ کو کوئی سرٹیفکیشن، کوئی عالم، کسی چیز کی ضرورت نہیں. سیکنڈ، جب گروپ میں آپ ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو وہاں وہ کیا ایکٹیویٹی کرائی جا رہی ہے، اس میں کتنی ضرورت ہے سرٹیفکیشن کی، وہ دیکھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسا کوئی فار ایگزامپل آپ گروپ بنا رہے اور آپ بول رہے کہ اب میں آپ کو تفسیر سکھاؤں گی قرآن کی کیسی ہوتی ہے، اور آپ کو تفسیر کے علوم نہیں پتہ ہے، تو یہاں تو پرابلم ہے. پھر یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا جیسے کہ تفسیر فلاں عالم نے بتائی ہے،
میں آپ کو ان کا سن کے یا ان کا پڑھ کر آپ سکھاؤں گا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, آپ کسی کا علم لے رہے ہیں اور دے دے رہے ہیں, خود کی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے. تو یہ بھی بالکل درست ہے, چونکہ کئی علماء کے ویڈیوز ایسے موجود ہیں نیٹ پر یا فتاوے موجود ہیں جہاں یہ کہا گیا کہ اگر ایک شخص کسی کو کاپی کر رہا ہے اور اس کے فتاوے وہ کسی کے سامنے بول رہا ہے اور وہ اس فتوے کا ریفرنس حوالہ دیتا ہے, تو اس کو حق ہے کہ وہ بات کو وہ کہہ سکتا ہے. مطلب خود سے فتویٰ نہیں دیں گا, خود سے تفسیر نہیں کریں گا, خود سے حدیثوں کی سمجھ نہیں نکالیں گا. تو اگر آپ نے گروپ بنایا ہے اور آپ علماء کی تقریروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, مفسرین کی تفسیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو آپ بولے کہ میں تو عالم نہیں ہوں لیکن میں یہ تفسیر سے فلاں فلاں یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بات ضروری, جہاں پرٹیکولرلی آپ جیسے کوئی سبجیکٹ سکھا رہے ہیں اور وہ سبجیکٹ کے لیے ضروری کہ آپ کے پاس ڈگری ہو, سرٹیفکیٹ ہو, تو پھر وہ کام آپ نہ کریں. وہ چیز آپ چھوڑ دیں کہ نہیں بھائی اس کی میرے پاس ڈگری اور سرٹیفکیٹ نہیں ہے, لہٰذا میں یہ چیز پڑھا سکتی نہیں ہوں, پڑھا سکتا نہیں ہوں. ہم انتظار کریں گے اور اس شخص کو بلا لے پھر آن لائن گروپ کے اندر یا آپ کے آف لائن حلقے بھی اگر ہے تو جو چاہیے اس کے سرٹیفکیشن رکھتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اب جیسے آپ نے سوال میں ایک چیز یہ کہی تھی کہ اگر میں حافظ نہیں ہوں تو کیا کسی کو حفظ کروا سکتی ہوں یا کروا سکتا ہوں, تو یاد رکھیے یہ معاملہ الگ ہے. اگر آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے, آپ جانتے ہیں قرآن کیسا پڑھنا ہے اور آپ دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں, حالانکہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سکھا سکتے, یاد رکھیے. وہ آپ کو مشکل ہوگا بہت, چونکہ آپ کو خود یاد نہیں ہے, آپ ان کو سنیں گے کریں گے تو, لیکن کر سکتے ہیں. چونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا سعودی وغیرہ میں بھی کچھ فیمیل ٹیچرز کو جو حافظ نہیں ہے یا حافظہ نہیں ہے پھر بھی وہ بچوں کی حفظ کرواتی ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, یاد رکھیے. مطلب ان کو تجوید اچھی آتی ہے, تجوید کا وہ کورس کرتی ہے, اس کو پاس ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس سرٹیفکیشن کے بیسس پہ ان کو حفظ کرواتی ہے اچھے سے, بٹ وہ حافظہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ کو یہاں دیکھنا ہوگا کس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں. جہاں آپ کو ایک سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے تو وہاں آپ کو سرٹیفکیشن آپ کے پاس لینا پڑے گا یا کسی سرٹیفائڈ آدمی کو بلانا پڑے گا. جہاں آپ کو علم کی ضرورت ہے ڈگری کی, تو وہاں آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا یا کسی عالم کو بلا کرنا پڑے گا. جو باتیں کامن ہیں یاد رکھیے, یا آپ کسی کے علم کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا پڑھ کر سنا رہے ہیں یا دیکھ کر رہے ہیں, تو وہاں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر بار سرٹیفکیشن یا عالم ہونا ضروری ہے. چونکہ اگر ایسا ریسٹرکشن ہم لا لیں گے تو دنیا میں پھر تو کوئی بھی آدمی کام نہیں کر سکتا عالموں کے سوائے. اور عورتوں میں کتنی عالمہ ہیں بتائیں مجھے. مردوں میں تو بھی میں سمجھتا ہوں 1-8% لوگ عالم بن جاتے ہیں, لیکن عورتوں میں کتنی عالمہ ہیں آپ نے دیکھی آج تک بتائیے. کہ بھائی 100 عورتوں میں 10 عورتیں حافظ ہیں, 100 عورتوں میں 4 عورتیں عالمہ ہیں, نہیں ملیں گا آپ کو. تو پھر تو ایسا ہو جائے گا عورتوں میں کام ہی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کام کیجئے, جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ کیجئے. اب جب لگتا ہے کوئی چیز آپ کی صلاحیت اور علم سے اوپر ہے, آپ کسی کو ریفر کر دیجئے یا کسی اور کو بلا لیجئے جو علم رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نکل جائیں گا, لیکن کام کرنا بالکل مت چھوڑیے. آلریڈی کام کرنے والوں کی کمی ہے. سرٹیفکیشن اور ڈگری کے چکر میں جائیں گے تو شاید تھوڑا بہت جو جذبہ ہے وہ بھی کمیونٹی میں سے, امت میں سے ختم ہو جائیں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ کام کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے. اب کتنے عالم اور حافظ ہوں گے جو آن لائن اور ایسے حلقوں کو بنائیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو آپ لوگ شروع کیجئے اور کوآرڈینیٹ کر کے ایک دوسرے سے مل کر یہ کام کو آگے لے کر چلیے. ایک سوال ہے فیض بھائی, آج کل یہ میمز کا بہت چلن ہوا ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یہ میمز دیکھتے ہیں, انگلش میں ہوتے ہیں بہت سے, اردو میں بھی ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ علماء کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے, ان کے بھی میمز بنائے جا رہے ہیں. تو بچے یہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, علماء کے ہوں یا سادے کسی عام آدمی کے یا فلموں سے متعلق, اور بچوں میں اس کا بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا. اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سوال یہ آیا کہ بچے میمز بہت دیکھ رہے ہیں اور عام لوگوں کے علاوہ علماء کی میمز بھی بہرحال لوگ بنا دے رہے ہیں, یا کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں علماء کی ان کی میمز بنائی جائے, پھر بچے اس کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اور بہرحال جو بھی ہے, میں یہ گزارش کروں گا, دیکھیے کہ ایک فطری چیز ہے انسان کو کہ وہ کم وقت میں چیزوں کو زیادہ دیکھنا چاہتا ہے اور زیادہ لذت پانا چاہتا ہے. اور ویڈیوگرافی یاد رکھیے ایک قسم کا ایڈکشن ہے یہ بھی. اس کو اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو اس کا ایڈکشن بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر جو لوگ فلموں کے عادی, آپ دیکھیں کتنی فلمیں آج کل دیکھ رہے ہیں, دن رات بس فلمیں دیکھتے پڑے ہیں. جو لوگ ویب سیریز کے عادی ہو گئے, دن رات ویب سیریز دیکھ رہے ہیں, 2-2 3-3 پارٹ دیکھنے کے بعد بھی سکون نہیں آ رہا ہے. تو یہ میمز کا بھی ویسی معاملہ ہے, جو اس کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے نا, ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور بڑے شارٹ ہوتے ہیں, 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ, اور وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ چاہے عالموں کی ہو, غیر عالموں کی ہو, فلموں کی ہو, غیر فلموں کی ہو, اچھی ہو بری ہو, لیکن یہ ایک ایڈکشن ہے. چاہے وہ اچھا آدمی دیکھو, برا دیکھو, اچھی چیز دیکھو یا بری دیکھو, ایڈکشن ہے. میں گزارش یہ کروں گا اس کو اوائڈ کیجیے. اور پیرنٹس جو بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں نا کہ جاؤ کچھ بھی کرو, شارٹس دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, میمز دیکھ رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فالتو چیزیں دیکھ رہے ہیں, میں کہوں گا کہ اوائڈ کیجیے, اس لیے کہ یہ خود ایک قسم کا انٹاکسیکیشن ہے, نشہ ان کو دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اگر تھوڑے دن آپ کا بچہ ان ریلز کو, شارٹس کو, ویڈیوز کو دیکھنے کا چھوٹے چھوٹے عادی ہو یا چاہے میمز ہو, آپ دیکھیں گے وہ بغیر اس کو دیکھے کہ رہ نہیں سکتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, کھاتا نہیں, انگزائٹی فیل کرتا ہے, سر اس کا دکھتا ہے, نیند اس کو نہیں آتی, آپ کو ستاتا ہے, چھوٹا بچہ تنگ کرتا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا 3-3 سال کے بچوں کو آپ لوگوں نے فون دے دیے. بچوں کو کھانا کھلاتے تو فون دے کر, دوا پلاتے تو فون دے کر, کپڑے بدلاتے تو فون دے کر, ڈائپر چینج نہیں کرتے بچے بغیر فون دیکھے کہ اب کیا بولیں گے آپ کو.
تو یہ بہرحال برائی ہے. میں گزارش کروں گا ہر قسم کے ویڈیو ایڈکشن سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھے, چاہے کارٹون کی شکل میں ہو, میمز کی شکل میں ہو, شارٹس ہو, ریلس ہو, اور پتہ نہیں اور کیا کیا الگ الگ پلیٹ فارمز بھی آتے ہیں, کیونکہ یہ قسم کا ایڈکشن ہے. اور جب وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا, اس میں میوزک ہوتی ہے, اس میں نئی نئی چیزیں آتی ہے, عجیب و جو غریب صورتیں بنتی ہے, کلر چینج کرتے ہیں میمز میں خاص طور سے, تو اس میں کیا ہوتا ہے بچے کو مزہ آتا ہے, اور وہ پھر مزہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں ایڈکشن ہوتا ہے, ایڈکشن کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے. میں پیرنٹس سے کہوں گا بچوں کو کم سے کم فون دے, اور جب بھی کوئی چیز دے تو یا تو ڈاکیومنٹریز ایسی دیکھنے دے جو آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے, یا ایسے کارٹونز دکھائے جو واقعی میں ان کو اخلاق ڈیولپ کرتے ہوں, یا ایسی چیزیں دکھائے ان کو پھر جو ان کے لیے فائدہ مند ہو, اور سرٹن لمٹس کے اندر اور سرٹن ایج گروپ کے بعد. یہ نہیں کہ 2 سال 3 سال کے بچے کو دے دیا آپ نے, ایک سرٹن ایج کے بعد اور سرٹن ٹائپ آف کنٹینٹ آپ اس کو سلیکٹ کریں اور دیں. لیکن افسوس کی بات ہے امت نے یہ تو کہا کہ ٹی وی آیا تو ٹی وی حرام تھا, فلمیں حرام تھی, انٹرنیٹ حرام تھا, لیکن اس کا الٹرنیٹ کے لیے کبھی نہیں سوچا آج تک. معلوم کیا الٹرنیٹ آپ دیں گے بچوں کو, یہ بھی مسئلہ ہے بہرحال. لیکن اب الٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس کو دیکھا جائے, جتنا ہو سکتا ہے اتنا اوائڈ کیجیے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے میمز کو وہ خود سے نہ ڈالے, کبھی کوئی بنا دے رہا ہے تو اس کو بھی ڈی موٹیویٹ کرے کہ میمز وغیرہ نہ بنائے, ورنہ پھر یہ میم کلچر شروع ہو جائیں گا نا, تو لوگ کچھ بھی کرتے ہیں, چشمے پہنا رہے, منہ میں سگریٹ ڈال دے رہے آپ کے, کان میں بالی پہنا دے رہے آپ کے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں اس پہ کہ اچھا ہو رہا ہے, میرے میم بن رہے, درست نہیں. بہرحال اس کو اوائڈ کریں آپ, زیادہ بہتر ہے, اور بچوں کو تو بالکل بہرحال نہ دکھائیے. ایک سسٹر کا سوال ہے, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نارملی عورتوں کے گروپ ہے اگر اونلی چیٹنگ والے, کوئی مرد اس میں نہیں ہو, تب اگر عورتیں ایک دوسرے کی پک شیئر کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اگر عورتوں کا صرف گروپ ہے اور وہ ایک دوسرے سے چیٹ کر کے اپنے پک شیئر کر رہے ہیں تو دیکھو عورت تو عورت کو دیکھ سکتی ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ پکس نکلیں گے اور انسیکیور نیٹ ورکس پہ جائیں گے, جیسے فار ایگزامپل میں انڈیا میں بیٹھا ہوں, یہاں سے کوئی ایک پک ایک لیڈی انڈیا سے سینڈ کر رہی ہے کسی دوسرے کنٹری, تو اس کے فون میں چلیے انکرپشن ہے جو بھی ہے, واٹس ایپ یہ بھی بول رہا ہے کہ انکرپٹڈ فارم میں ڈیٹا یہاں سے نکلتا ہے وہاں پہنچ رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنے واٹس ایپ کے چیٹ جو ہائی پروفائل لوگوں کے ہیں, پولیٹیشنز کے ہیں, ایکٹرز کے ہیں, ایکٹریسز کے ہیں, وی آئی پی پرسنز کے لیک آپ کو نیٹ پہ ملیں گے, عام نیٹ پہ لیک ملیں گا, تو لیک تو ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ واٹس ایپ اور فیس بک نے خود یہ ایڈز بنائے تھے اسٹارٹ کے اندر کہ اپنے پرسنل چیزوں کو اور خاص طور سے ایسے فوٹوز کو اس کو مت شیئر کیجیے جس کے اندر آپ اپنے جسم کو دکھاتے ہو, ہسبینڈ کو فوٹو بھیج رہا ہے کسی بھی حالت میں, چونکہ جب یہ نیٹ ورک پہ چلے جاتی ہے تو نیٹ ورک پہ کیا ہوں گا آپ اور میں نہیں جانتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا بھائی, عورت کا عورت کو دیکھنا جتنا دکھا سکتی, جتنا دیکھا جا سکتا ہے, پک شیئر کرنا جائز ہے, لیکن اوپن نیٹ ورکس پہ جانے کے بعد اگر مس یوز ہوتی ہے تصویر تو پھر بہرحال آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا اس میں یہ بات بھی کیا طے ہے کہ سامنے والی عورت جو فون کھول کر بیٹھی ہے اس کا شوہر اس میں نہیں دیکھیں گا جھانک کر, اس کے بچے بیٹے جو بالغ ہیں جھانک کر نہیں دیکھیں گے اس میں, آپ مطلب سیکیور کیسا کریں گے اس کو بتائیے. جیسا ایک بیوی ہے اس کے چیٹ میں آپ نے فوٹو بھیجی جو کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, اور اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا شوہر وہ فون لے کے کبھی وہ گروپ کو براؤز کر رہا ہے, تب کیا کریں گے آپ؟ تو میرے طرف سے تو صلاح یہی رہیں گی نہ کرو, زیادہ بہتر ہے نہ کرو, زیادہ بہتر ہے. پھر سوال یہ آئے گا نہیں عورت عورت کو دیکھ سکتی ہے, تو میں کہوں گا ہاں. عورت عورت کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے, میں کہوں گا ہاں. لیکن یہ آن لائن, تو آن لائن میں پرابلم یہ ہے کہ نیٹ ورک پہ جاری چیز ہے, نیٹ ورک پہ جانے کے بعد اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, تو پلیز اوائڈ کیجئے. میں کہوں گا یہی زیادہ بہتر اور خیر ہے انشاءاللہ. انجم فاطمہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل سر, آپ نے بہت کلیئرلی میرا کویشچن آنسر کیا ہے, الحمدللہ کافی ڈاؤٹ اس میں کلیئر ہوئے ہیں. میں ایک اور کویشچن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم کسی کاپی کر سکتے, کسی مفسر سے لے کے ہی ان کی ہی تفسیر اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں, یا کسی کا فقہ سیشن ہے, مطلب فقہ جو ہے انہی کا فتوی جہاں ہم لوگ فالو کریں تو وہ جائز ہوگا. تو اسی طرح جیسے تفسیر کا میں بتا رہی تھی, جیسے ہم لوگ جب تفسیر کی سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں 25 آیت کی یا سمجھیں کوئی سورہ کی تفسیر ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو اکثر میں اس کے اینڈ پہ جو ہے ساری آیتوں سے کیا کیا لیسنس ہم لوگ اس میں سیکھ رہے ہیں, یہ کویشچن اکثر میں لوگوں سے کہتی تھی کہ آپ نے اس چیز سے کیا سبق سیکھا, یعنی اس آیت سے آپ کیا پوائنٹ اپنے پر مطلب لگا کہ آپ کیا سیکھنا, آپ نے کیا سیکھا ہے اس سے, یا کوئی اور نہیں بھی کرتا تو میں اس سے کیا سیکھ رہی ہوں, وہ میں ایٹ دا اینڈ آف دی سیشن جو ہے ایک مطلب کمپلیٹ ایک پوائنٹس میں آنسر بنا دیتی تھی کہ یہ چیزیں ہم اس سے ڈرا کر سکتے ہیں. جیسے ایک فار ایگزامپل سورہ یوسف میں اگر ہم نے اس کی تفسیر کمپلیٹ کیا تو ہم نے اس سے کیا لیسن سیکھا, جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو کیسے درگزر کیا, حالانکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کافی برا رویہ رکھا تھا, یہ مطلب جو بھی ہے جو لیسنس ہم سیکھ رہے ہیں, تو کیا یہ مطلب ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے
یہ لیسن ہم وڈرا کر کے یہ پوائنٹس کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں، یا جس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، جو اسکالر نہیں ہے، جو عالم نہیں، وہ یہ لیسنس نہیں نکال سکتے اس سے؟ مطلب جس کے پاس کوالیفیکیشن وہ کر سکتے ہیں، یا ہم جیسے عام لوگ بھی اس جو سبق سیکھ رہے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں دوسروں سے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تفسیر کا کسی کو پڑھا رہا ہے، جیسے 25 آیتوں کی تفسیر دی گئی، اس کے بعد وہ لوگ اس کا آنسر دے رہے، پھر اس کا کنکلوژن نکال رہے، کنکلوژن میں پھر وہ کچھ چیزیں بیان کر رہے کہ ہم نے یہ 25 آیتوں میں یہ سیکھا، تو کیا یہ بولنا بھی اس کا آدمی کا درست ہوگا جبکہ وہ عالم نہیں ہے، سرٹیفائڈ نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہاں اگر کنکلوژنز بالکل جنرل ہے تو اس میں ڈرا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ یہ آیت تھی جس میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، ایک دم کلیئر کنکلوژن ہے۔ یہ آیت تھی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلاں کام کیا، کلیئر کنکلوژن ہے۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ سورہ یوسف میں یہ ہوا کہ اس عورت کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسے سے بچایا، اور ایسے ایسے لوگ مکر کرتے ہیں۔ یہ جنرل جس کو کہیں گے واضح چیزیں جس کو نکالیں، لیکن اگر آپ ایسے نکات نکالیں جو دقیق ہے، بہت ان ڈیپتھ نالج کی اس کو ضرورت ہے، اور ایسے پوائنٹس کسی مفسر نے، کسی عالم نے بھی نہیں دیا، آپ وہ دے رہے ہیں، تو تب آپ کو پھر ضرورت ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ہو، آپ نہیں دے سکتے۔ تو جو کلیئر ٹیکسٹ ہے اس کے اندر سے کوئی چیز نکل رہی، جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے، تو یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بولنے میں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نا۔ اسی طرح یہاں آ رہا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو آپ بولنے میں کوئی حرج نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو یہ کنکلوژن، لیکن آپ کا اگر کوئی باریک دقیق ان ڈیپتھ جا کر جو نالج کی ضرورت ہے پوائنٹ نکال رہے ہیں، وہ پوائنٹ جو پوائنٹ نہ کسی مفسر نے دیا، نہ کسی عالم نے دیا، نہ آپ نے خود پڑھا بٹ کہ آپ کو لگا آیا ہے، تو اس پوائنٹ کو یا تو آپ کو کسی عالم سے ویریفائی کرانا ہوگا، یا تو وہاں آپ کو رکنا ہوگا۔ تو جنرل چیزیں، جنرل کنکلوژن دینے میں، جنرل کیا بولتے ان بریف کیا سیکھا آپ نے 25 آیتوں میں، بولنے میں حرج نہیں ہے۔ جب آپ ایسا کوئی پوائنٹ بولے جو بہت ڈیپتھ کا حامل ہے، یا وہ آپ ہی کے ذہن میں آیا، آپ نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، پھر اس معاملے میں احتیاط کرے اور مفسر کی طرف یا کسی عالم کی طرف رجوع کرے، اس سے پوچھے، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسا معنی ہو سکتا ہے تو بیان کرے، ورنہ احتیاط کرے۔ تو جنرل باتوں کو کہنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔